ہیں, جاب ایک ساتھ کر رہے ہیں اور آپس میں ہو جائے گا, اور وہ ہے حسد. حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب بتائیں میں نمازیں بھی پڑھوں, میں روزے بھی رکھوں, کئی لوگ حاجی بیٹھے ہوں گے, صدقہ دینے والے, نیکیاں کر رہے ہیں اور ساتھ حسد بھی کر رہے ہیں, اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اچھا حسد اتنا خطرناک مرض ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی, ابھی بھی چین چلا جاتا ہے. کئی لوگ آ کے کہتے ہیں نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, دماغ بہت سوچتا رہتا ہے. چیک کر لو, لگتا ہے کسی کا حسد پال لیا ہے. حسد ہو گیا نا تو سکون چلا جائے گا, کیونکہ اللہ اسے نوازتا رہے گا, آپ جلتے رہیں گے. اچھا ایک بات ذرا غور سے میری 2-3 چیزوں کا جواب دیجیے گا. دولت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں گے. شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ نیا گھر دینے والا کون ہے؟ نئی گاڑی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے تو اعتراض کس بات کا ہے؟ حسد کو اس لیے بھی کبیرہ گناہ کہا گیا کہ بندہ ایکچولی اللہ پر اعتراض کرتا ہے, اللہ اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. وہ مالک ہے, اس کی مرضی, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اب آج سمجھ کے جانا. دیکھیں ہم اپنے دل کو صاف کر, ربیع الاول کے مہینے میں میلاد بھی منایا, دل پھر بھی گندا. کس کام کا اپنے میلاد میں برکتیں کیا لوٹی؟ اور یاد رکھیے اس میں میلاد کا اور رحمتوں کا قصور نہیں ہوتا, بارش کا کبھی قصور نہیں ہوتا. بارش اگر نرم زمین پر پڑتی ہے تو پھول کھلتے ہیں, سبزہ کھلتا ہے. بارش پتھر پر پڑتی ہے, پانی بہہ جاتا ہے, پتھر کو اثر نہیں ہوتا. اور بارش اگر کچرے پر پڑتی ہے تو کیچڑ بن جاتی ہے. بارش کا قصور نہیں تھا, زمین کا قصور تھا. کیسی زمین تھی؟ تو آج دل کی زمین ایسی نرم کر لو, ایسا صاف کر لو کہ جب مولود کی گھڑی آئے نا, رحمت کی بارش برسے, تو میرے دل میں بھی عبادت کے پھول کھلنا شروع ہو جائیں, سنت رسول کے پھول کھلنا شروع ہو جائیں, عشق رسول کے پھول کھلنا شروع ہو جائیں. کوئی 30 سال سے میلاد منا رہا ہے, کوئی 40 سال سے میلاد منا رہا ہے, 50 سال ہو گئے, مگر دل صاف نہیں ہو سکا. سخی سلطان اکباہو کہتے ہیں نا, تسبیح پڑھی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. تو پتا چلا کہ جناب محفلوں میں بھی جا رہا ہوں, اجتماع میں بھی جا رہا ہوں, اور دل ہی صاف نہیں ہو رہا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے. ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں یار نماز پڑھتا ہوں وہ چاشنی نہیں ملتی, تلاوت کرتا ہوں وہ سرور نہیں ملتا, دعا کرتا ہوں آنسو نہیں نکلتے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک برتن لیں اور اس میں کچرا ڈالیں, اور پھر اوپر سے میٹھا دودھ بھی ڈالیں. کیا ہوگا؟ دودھ صاف رہے گا؟ پیو گے آپ کہیں گے یار پہلے برتن صاف کرنا تھا پھر دودھ ڈالنا تھا نا, دودھ بھی خراب کر دیا. ساڈا مسئلہ یہی ہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر دل میں گند بھی بھرا ہوا ہے. کہاں سے نورانیت ملے گی؟ ایک بار دل صاف کر کے دیکھیں, پھر ہر سجدہ آپ کو رکعت میں اضافہ کرے گا, ہر تلاوت آپ کے انشاءاللہ شوق میں اضافہ کرے گی. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں, کیونکہ رکعت قلبی ملنا شروع ہو جائے گی. We have to clean our heart first. پہلے دل صاف کرنا. اور یہ حسد, اس نے برباد کر دیا خاندانوں کو. اور حسد کی آج تعریف سن لیں. اصل مسئلہ یہ, شیطان یہ بھی نہیں ماننے دیتا. میں بیان تو کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے شیطان کئی لوگوں کے کان میں ڈال رہا ہوگا, یار مولانا صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, مگر میں حسد نہیں کرتا, میں بالکل کلین. چلو آج میں آپ کو پہلے حسد کی تعریف, اور آج ایک آپ سائمہ والوں کا ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ بھی کر کے جاتا ہوں. لیبورٹری ٹیسٹ کراتے ہیں نا, خون دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کولیسٹرول ہے کہ نہیں, شوگر ہے کہ نہیں. تو آج آپ سب کا بھی ایک ٹیسٹ کروں گا, گھبراؤ نہیں, انجیکشن نہیں ہوگا اور پیسے بھی نہیں دوں گا. 2-3 سوال کے ذریعے ایک لیبورٹری مدنی ٹیسٹ ہو جائے گا. پہلے حسد کی ڈیفینیشن سن لو. واٹ از ایکچولی حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ کسی بندے کو نعمت ملے اور بندہ یہ سوچے یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہ ملے نا تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ ہے حسد. ہاں اگر کسی بھائی کو, آپ کے کسی جاننے والے کو, میری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ کی کسی رشتہ دار بہن کو کوئی نعمت مل رہی ہے, کوئی برکت مل رہی ہے, آپ اگر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ رشک ہے, یہ جائز ہے. حرام کیا ہے کہ اس کی چھین کر مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. ہاں اب میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں, یا آپ حسد کرتے کہ نہیں. میری بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں, شاید یہ لائیو بھی جا رہا ہے بیان, مجھے دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں, میں آپ سب کے ساتھ ایک 2 یا 3 سوالات کے ذریعے مدنی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو سوال میں آپ سے کروں گا, جواب آپ نے مجھے نہیں دینا, اپنے آپ کو دینا. آپ کو رزلٹ مل جائے گا آج ہی, ابھی تھوڑی دیر میں رزلٹ آ جائے گا کہ حسد ہے کہ نہیں. ایمانداری سے جواب دینا. اگر آپ چھپا لو گے تو بھائی آپ کے دل میں ہی حسد رہے گا, میرا تو کچھ نہیں جائے گا. میں آگے جا کے آپ کو علاج بھی بتاؤں گا آج انشاءاللہ. آؤ ٹیسٹ کرتے ہیں. پہلے ایک بات یاد رکھیں, حسد ہوتا کس سے ہے؟
ہاں یہ بڑے ریلیونٹ کوشچن ہے. کبھی بھی آپ کو حسد اس سے نہیں ہوگا جس کو آپ نہیں جانتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کورنگی میں رہنے والا کوئی بندہ ہے اور اس کو جرمنی میں رہنے والے کسی بندے سے حسد ہو جائے, برازیل والے سے کسی سے حسد ہو جائے. ہاں آپ اگر کسی کو جانتے نہیں ہیں اس سے حسد نہیں ہوگا. حسد ہوتا ہی اس سے ہے جو آپ کے قریب ہوتا ہے. رشتہ دار سے ہو سکتا ہے, دوستوں سے ہو سکتا ہے, پڑوسیوں سے ہو سکتا ہے, اس مارکیٹ یا اس فیلڈ کے لوگ جس میں آپ کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, وہیں کسی شخص سے حسد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ترقی کرے گا اور آپ کو پرابلم ہو رہی ہوگی نا. ہاں یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ میں حسد پروف ہوں. یہ اتنا بدبخت ہے شیطان کہ عالم کو عالم سے حسد کروا دیتا ہے, ناخواں کو ناخواں سے حسد کروا دیتا ہے. ارے جب نبی کے بیٹوں کو حسد کروا دیا, قابیل اور حابیل میں کیا پرابلم تھا, حضرت آدم کے بچوں میں کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو تھا. تو پہلے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں حسد میں گرفتار نہیں ہو سکتا. نہیں, سب پہ حملہ کرتا ہے یہ. اب ٹیسٹ, ٹھیک ہے, اب غور کیجئے. پہلا سوال, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے, چاہے آپ کے دوستوں میں ہو, رشتہ داروں میں ہو, قریب کے لوگوں میں ہو, اسلامی بہنیں بھی غور کریں, کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے, ترقی ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, نیا گھر ملتا ہے, دولت ملتی ہے, جاب پہ ترقی ہو جاتی ہے, اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے, اس کے بچے کا اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی اچھی نعمت ملتی ہے, جب مجھے خبر ملتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. بلکہ کوئی میرے سامنے ان کا ذکر کرے نا, یار پتا چلا ماشاءاللہ انہوں نے نیا گھر بنا لیا ہے, ہاں بہت اچھا گھر بنایا ہے, ہاں بہت پیسہ آ گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں بھی لے لی ہیں, تو بندہ کہتا ہے اس کی بات نہیں کرو, کچھ اور بات کرو. فوراً موضوع پلٹنے کا جی چاہتا ہے, کیونکہ اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگ رہا, اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے تو سمجھ لو گڑبڑ ہو گئی ہے, دل میں پرابلم ہو گئی ہے. سیکنڈ سوال, دوسرا سوال, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کو نقصان ہوتا ہے, کوئی آ کر بتایا یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ معاف کرے اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, اور اس کے بچے نے ایسی غلطی کر دی کہ پورے محلے میں بدنام ہو گیا. اچھا سامنے کیا کہیں گے, او ہو بڑا افسوس ہوا, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا یہ تھا برباد ہو جائے, میں تو چاہتا یہ تھا بدنام ہو جائے. اگر ایسا ہے تو سمجھ لو کہ حسد ہو گیا ہے. کتنا برا دل ہے اس شخص کا جو کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش ہو رہا ہے. یہ بندہ جہنم میں جلنے کے قابل ہو چکا ہے, اس کو توبہ کرنی پڑے گی, اللہ معاف کر دے اس کو تو بڑی بات ہے, ورنہ ایمان مونڈ دینے والی بیماری حضور نے فرمایا, حسد ایمان کو مونڈ دیتی ہے. اور یہ اس قدر ہو چکا ہے, ایسا چہرہ بتائیں گے نہیں, آپس میں دوست ہوں گے, کوئی دوست کہتے ہیں یار نئی گاڑی لی ہے, بھائی راؤنڈ تو کھلاؤ, راؤنڈ بھی کھایا, آئس کریم بھی کھلاؤ, آئس کریم بھی کھائی, جیسے ہی گاڑی سے اترے 2 نمبر کے پیسے سے لیے. کسی کے گھر گئے, نیا گھر, کہا ماشاءاللہ گھر بنایا, ڈرائنگ روم میں دعوت کھائی, بریانی بھی کھائی, گھر سے باہر نکلے, پتہ نہیں چیٹنگ کے پیسوں سے گھر بنایا ہوگا. ولا حول ولا قوت, یعنی اللہ اسے نعمت دے رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ حسد کر رہے ہیں. نہیں, ایک بات یاد رکھیں, میرے رب کے خزانے جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو رب کسی اور کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. حسد کس بات کا ہوتا یہ نا کہ اللہ کے پاس معاذ اللہ محدود خزانے ہوتے تو آپ کہتے یار یہ اللہ ان کو دے دے گا تو مجھے بھی کیسے ملے گا, یا اللہ اس کا چھین کے مجھے دے دے. میرے رب کے پاس لامحدود خزانے ہیں, جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے. اللہ سے کہو نا مولا میرے بھائی کو اور عطا فرما, مجھے بھی عطا فرما دے, وہ ضرور عطا فرمائے گا. مگر اگر آپ یہ سوچتے اس کا چھین کے مجھے مل جائے, چھننا مننا نہیں ہے. ہاں حسد کرنے والا بگاڑ کچھ نہیں سکتا, خود ہی جلتا ہے, کیونکہ جس کے نصیب میں اللہ نے عروج لکھا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ارے سارا شہر کسی کو گرانے کی کوشش کرے, رب نے عزت لکھی ہے, اسے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا. تو یہ نہ گھبرایا کریں. کبھی کبھی گھبرا بھی جاتے ہیں لوگ, یار میسج چل رہے ہیں, میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, میں ذرا اب مشہور ہوا ہوں, کاروبار آگے بڑھ گیا, تو کچھ لوگ خلاف باتیں کر رہے ہیں. بالکل نہ گھبرایا کریں, دنیا میں کوئی آپ سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک رب راضی ہے. اللہ کو راضی رکھو, باقی یہ تو ہوتا ہی ہے. جب آپ عروج پاتے ہیں, جب آپ نعمت پاتے ہیں تو حسد کرنے والے آ جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں, برانڈ کی کاپی بنتی ہے, کاپی کی کاپی نہیں بنتی ہے. آپ نے کچھ کر لیا ہے, جبھی آپ کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں نا, تو انجوائے کریں اس کو, گھبرایا نہ کریں. تو بہرحال حسد سے بچنا ہے, دل کو آج صاف کر کے جانا ہے. اب میں نے آپ کو ٹیسٹ تو کروا دیا, سچا جواب دیا ہوگا تو جواب مل گیا ہوگا کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار تو ہے, فلاں خاندان میں بندہ ہے تو صحیح, فلاں دوست ہے تو صحیح, فلاں بندہ سائمہ میں رہتا تھا, جانتا اس کو کوئی نہیں تھا, آج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا, مجھے تکلیف بڑی ہے. تو اگر ہے تکلیف تو علاج بھی مجھے کرنا ہے. اب میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. علاج یہ ہے, پہلا علاج, یہ ویسے علاج ہر بیماری کا علاج ہے. کمال کی بات یہ جو میں علاج دے رہا ہوں نا, یہ ایسی دوائی ہے جو آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے, جسمانی بیماری کا بھی, روحانی بیماری کا بھی, باطنی بیماری کا بھی. اور وہ علاج ہے دعا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کرتے رہا کرو, یا اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے,
ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے, ہمارے دل کو مسلمانوں کے حسد سے پاک کر دے, اے اللہ میں تکبر سے بچا لے, ہمارے دل کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. یہ مانگتے رہا کرو, دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, دل صاف ہو جائے گا. پہلا علاج. دوسرا, یہ دوسرا علاج تھوڑا سا وہ ہے نا, انجیکشن ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, انجیکشن لگاتے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے بھائی انجیکشن لگے گا لیکن تمہارا علاج ٹھیک ہو جائے گا. تو میں اب جو علاج بتا رہا ہوں تکلیف والا ہے مگر علاج بڑا اچھا ہے. وہ علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہے نا, یعنی کسی کے چہرے سے حسد ہے کہ یار یہ بڑا خوبصورت ہے, کسی کے آواز سے حسد ہے یار اس کی آواز بہت پیاری ہے, کسی کی دولت سے حسد ہے یار یہ بڑا مالدار ہو گیا ہے, کسی کی شہرت سے حسد ہے یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے. تو اب علاج یہ ہے کہ اللہ سے ایگزیکٹلی وہی دعا کریں کہ اللہ اس کے حسن میں اور برکت ڈال دے. کسی کے مال سے پرابلم ہے, اے اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. کسی کی شہرت سے پرابلم ہے, اے اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ اچھا نہیں لگ رہا, اس کے لیے دعا کیسے کروں؟ وہی اس کی عزت سے ہی تو پرابلم ہے اور آپ مجھ سے عزت پہ ہی دعا کروا رہے ہو. ایکچولی دس از آنسر. یعنی کتنا مشکل ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا نہیں کر پا رہا, اس کا مطلب پکا وائرس اندر تک ہے, تکلیف زیادہ ہے, جبھی تو دعا نہیں نکل رہی ہے. جس سے دعا نہ نکلے اس کو زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ بھائی اب میں نے دل صاف ہی کرنا ہے. پھر پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی آ کر بتائے گا یار وہ بھائی اور مالدار ہو گیا اور نیا گھر بنا لیا, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کر رہا تھا اللہ مال میں برکت دے, تو پھر دل صاف ہو جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے, تیسرا علاج یہ ہے, حدیث پاک میں ہے, تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا, بغیر اس کو بتائے, ہاں یہ گڑبڑ مت کرنا کہ بیان میں گیا تھا عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ جس سے حسد ہو گیا اس کو تحفہ دینا تھا, تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, پہلے سے حسد میں تھا, اور گڑبڑ ہو جائے گی. بتانا نہیں ہے بغیر بتائے, بلکہ اگر ایک دو دن تک تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو تحفہ مت دینا, ورنہ سمجھے گا اسی لیے دینے آیا جو بیان میں سنا تھا, تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑے دیر بات کر لینا. تو بہرحال جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کو اچھا سا تحفہ دیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں تحفہ دوں گا, دل صاف ہو جائے گا. کیونکہ دل صاف مجھے کرنا ہے, اس کو پرابلم نہیں ہے, گڑبڑ میرے دل میں ہو گئی ہے, نیکیاں میری برباد ہو رہی ہیں, اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس ربیع الاول میں گھر بھی سجائیں, محلہ بھی سجائیں, اپنا دل بھی سجائیں گے انشاءاللہ. ہاں دل کو صاف کر کے میلاد منائیں, پھر دیکھیں نبی پاک کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں. اور یہی آپ کی اور میری دعوت اسلامی کا شاندار انداز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سبحان اللہ گناہوں سے بچ کر اپنی اصلاح کر کے زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے تو ایسے مزید باتیں سننے کو ملیں گی. اور کل رات عبادت میں گزاریے, یہ رات یقین کریں بار بار نہیں آتی, خاص رحمت الہی کی رات ہے. حضور علیہ السلام کی جو ولادت کی رات ہے نا, آؤ میں بتاتا ہوں یہ کیسی رات ہے. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بے شک نبی پاک علیہ السلام کی شب ولادت یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اب ہے نا عجیب بات, اس کی وجہ بتاتے ہیں کیوں. شب ولادت نبی پاک علیہ السلام کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے, جبکہ لیلۃ القدر حضور کو عطا کی گئی رات ہے. جو رات ظہور ذات سرور کائنات کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ افضل ہے کہ جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر شرف والی ہو. جس رات پہ فرشتے نازل ہوں وہ شب برات ہے, اور جس رات پہ خود حضور تشریف لائے ہیں وہ شب ولادت کی رات ہے. تو یہ بڑی مبارک ولادت کی رات ہے, تو یہ بڑی مبارک رات ہے. تو اس رات انشاءاللہ اجتماع میلاد ابھی بتائیں گے ہمارے نگران کہ کہاں بڑی رات کا اجتماع آپ کے لیے قریب دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور پھر جلوس میلاد میں ضرور شرکت کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ جلوس میں کیوں جاتے ہیں, تو چلو آج جلوس کی جو ہے وہ سبحان اللہ دلیل بھی لے لیجئے کہ جلوس میلاد جو ہے وہ منانا. ویسے تو دیکھیں شریعت کا ایک اصول یاد رکھ لیں, جو بھی آپ سے یہ پوچھے نا کہ یار یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو, جھنڈے کیوں لگاتے ہو, میلاد کیوں کرتے ہو, دلیلیں سب کی قرآن و حدیث سے موجود ہیں. مگر شریعت کا قانون یاد رکھیں, شریعت میں کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہونا ضروری ہے. جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی, ناجائز ہونے کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے. آپ سے کوئی بھی کہے بتائیں میلاد کہاں کیوں مناتے ہو, کب بتاؤ کہاں منع ہے. اگر وہ منع نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جائز ہے. شریعت میں ناجائز اور حرام چیزوں کے بارے میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اب جو چیز ناجائز نہیں ہے اللہ کی رحمت سے وہ جائز ہے. تو میلاد منانا یہ صدیوں سے لوگوں کا طریقہ رہا. حضرت حسان بن ثابت میرے حضور کے سامنے بیٹھ کر نعتیں سنایا کرتے تھے. تو صحابہ کی نعت خوانی جب حدیثوں میں ثابت ہے تو آج بھی ہم نعت خوانی کرتے ہیں. تو صحابہ کا یہ طریقہ ہے. بہرحال جلوس میلاد کی اگر بات کریں, مجھ سے کہا بھی گیا کہ ذرا جلوس کے بارے میں کچھ بات کر لے. تو سبحان اللہ, اللہ کے راز ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام جب مدینے ہجرت کر کے پہنچے تھے مکے سے, وہ دن کون سا تھا؟ پیارے آقا جب مدینے پہنچنے والے تھے نا تو کفار نے بہت سارے گروپس نبی پاک کے پیچھے لگا دیے تھے کہ ان کو مدینے جانے سے روکنا ہے. تو مدینے پاک کے قریب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 70 سوار لے کر
ایک شخص جس کا نام بریدہ اسلمی تھا وہ پہنچ گئے اور کہا کہ میں آپ کو مدینے نہیں جانے دوں گا، آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ مگر سبحان اللہ، حضور جان عالم کو رب نے ایسا نورانی چہرہ عطا فرمایا، ایسی گفتگو عطا فرمائی، آیا تو گرفتار کرنے تھا، حضور کو دیکھا، حضور کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا حضور آپ کو مدینے جانے نہیں دوں گا، آپ کہتا ہے حضور دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے۔ 70 سوار آگے لگا دیے، پورا جلوس بن گیا، اپنا امامہ اتارا، تلوار پر لگا کر اسے پرچم بنا دیا، اور جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی بچیوں نے نعتیں سنا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغمے گنگنائے اور حضور مدینے میں داخل ہوئے۔ یہ کیسا جلوس تھا، اس میں نبی پاک بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، اہل مدینہ بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ اب جان لو وہ دن کون سا تھا، یہ اللہ کے راز دیکھو کہ جس دن حضور مدینے میں جلوس کی صورت میں داخل ہوئے وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم تو 12 ربیع الاول کو جلوس صحابہ کی اور حضور کی یاد میں نکالتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ جلوس میں ہلا گلا، جلوس میں بے ادبی، جلوس میں بد نظمی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کو پتا چلے کہ حضور علیہ السلام کے غلام جا رہے ہیں، سفید لباس پہنے، خوشبو لگائیں، ہاتھ میں جناب پرچم ہو، درود و سلام کے نذرانے ہوں، لنگر پیش بھی کرنا ہے تو ہاتھ میں دیں۔ یہ لنگر پھینک رہے ہیں، گرا رہے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ نہ کریں۔ بڑے پیار کے ساتھ نظر آئے کہ حضور کے غلام حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلوس میلاد یہاں سے سائمہ سوسائٹی مین گیٹ سے 12 ربیع الاول والے دن 3 بجے انشاءاللہ یہ جلوس ہوگا، اور عصر کے اندر انشاءاللہ سال بھر کی گئی جو درود خوانی ہے اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اختتام جلوس انشاءاللہ سلیم ذکی مسجد عصر کی نماز 5:30 بجے وہاں پر ہوگا۔ اور چونکہ لوگ مجھے لائیو سن رہے ہیں تو پورے پاکستان میں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ماشاءاللہ جلوس میلاد کی ترکیب ہوگی۔ مرکزی جلوس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے غالباً ظہر کے بعد نکلتا ہے اور عصر تک وہ جاری رہتا ہے، اور پھر فیضان مدینہ میں عصر کی نماز، اور وہاں ماشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ، افطار کا انتظام، اور پھر رات کو مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہم سب اس رات اور اس دن نہ صرف اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں، وہاں ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، سرکار کی ساری امت کے لیے دعائیں کریں۔ مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ان خاص گھڑیوں میں ضرور یاد رکھیں، اور خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارے وطن کو خوشحالی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، امن و امان نصیب فرمائے، اور اس وطن کو سنتوں کا گہوارہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رکن شورا ہمارے درمیان جلوہ گر رہے اور سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آج مدینہ پاک میں جیسا کہ عبدالحبیب بھائی نے اعلان فرمایا کہ مدینہ پاک میں آج بڑی رات ہے، شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ پاک میں ہے۔ کل انشاءاللہ الکریم جو ہے بڑی رات ہمارے پاکستان میں تشریف لائے گی، تو بڑی رات کو قبلہ امیر اہل سنت جو ہے خصوصی ایک کلام جو ہے امیر اہل سنت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جسے صبح 12 کہا جاتا ہے، مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر۔ تو آج انشاءاللہ الکریم ہمارے عارف بھائی، آصف بھائی مل کر جو ہے وہ صبح بہارہ کا ماحول بنائیں گے، اور انشاءاللہ صبح بہارہ میں جو خاص کلام پڑھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ